سورۃ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتا۔ سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی، لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا، ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، حق ہے، نہیں آپ پر، امیر آدمی پر غریب کا۔ آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے، اس کا حق ہے۔ جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا، وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا، پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے، تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں کہ اللہ حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا، وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا، غریب کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، مضطرب نہیں ہوگا۔ بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی، تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے، حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا۔ اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا۔ گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو، ایک وقت روٹی ہو، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا، تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں ہے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا، فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا،
اور تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ محبوب جب دھارے چلے نا، دھارے عطا کے دھارے چلے، تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا ہے، اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں، نہریں بہہ گئی۔ اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائے نا سخا کے اور سخاوت کے، پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ سخاوت کا مزاج پیدا کریں، اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا گمان کرتا ہے، رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے، میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا۔ آپ ارادہ تو کریں، وہ کریم ہے، عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اور کس طرح کی سخاوت، اس سخاوت کا انداز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑ ہی مانگ لیا۔ تو یہ حضور کا دربار ہے نا، محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا، سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا۔ ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے، سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ۔ محبوب تو یوں بانٹتے ہیں۔ وہ میرے دوست، سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا 5 کے لیے۔ آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا، ارادہ تو کریں دینے کا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے، وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے، اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہو، محل ہی مال ہو، بنگلے ہی بنگلے ہو۔ وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا، ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشان، جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا، تو جا کے بیٹھی امیروں میں گیا، چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی۔ اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی، لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے۔ مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی۔ یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے، اور جا کر معلوم کرتے کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے۔ فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی، اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے۔
اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ ہم ابھی تیاری میں تھے، لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے۔ آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے۔ لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ طاقتور زندگی گزارے، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزارے، ذہن بنائے کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا ہے۔ آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا، بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے؟ تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض۔ نبی پاک علیہ السلام، صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے، حضور قریب۔ ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے۔ تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نا بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی۔ تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، الجھاؤ نہیں، میلاد شریف والے محبوب سے یہ فیضان پائے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا، یہ اس کی حکمت ہے زمین پر۔ اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے۔ محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا۔ یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں۔ ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا، لوگوں نے پتھر مارے، اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی، ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں، میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ۔ تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا۔ تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں
ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں. ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی. اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس سٹیج کو زیب نہیں دیتی. اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے. وہ جی فلانے نے کہا تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی. یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے. میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے. ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا آپ دعائیں دے رہے. فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے. تو اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا. تو اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا. حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان اللہ کرے امت یاد کرے. حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی. فرماتے اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد ناک خاک آلود ہو، پیشانی خاک آلود ہو، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو، اتنا باوقار ہو، لفظ اتنے جچے تلے اور حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے. اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے، اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خار نبی ہوں، حضور کا نمک کھاتا ہوں اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا. اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں. سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا. ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے، لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی. آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے. لیکن میرے بھائی حضور علیہ السلام نے نہ اخلاق سکھایا ہمیں،
اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے؟ پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے، بلندیوں پر۔ ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضور درگزر فرماتے، اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا، اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا، اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، یہ انداز نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری کھولتے، سارے صفحے اور ورق الٹتے، اتنی باتیں سناتے ہیں، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی۔ وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے۔ اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا؟ نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے، سردار بن کے، سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے، ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ میری معافی نہیں دی، ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا، فرمایا آپ کو معاف بھی کیا، آپ نے کلمہ پڑھا، قبول کیا، اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ یہ دیکھو، معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے، خود بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، ساتھ عزت بھی عطا کی، وقار بھی دیا، بلندی بھی دی۔ کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی، کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا۔ فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے۔ کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں، تو حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی، کہتے ہیں لے لی چابی حضور نے، لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی، یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے، مسلمان ہوئے، نبی پاک کے غلام ہوئے، اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہوں، جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام تسبیحات پڑھے، جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے۔ حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور عزتیں عطا کرتے، نوازتے۔ ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے، کشادگی پیدا نہیں کرتے۔ جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی، غلطی ہو گئی تھی بہو سے، اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی، ماں نے بھی معافی مانگی، اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی، ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے، سینہ نہیں صاف کیا، دل سے بات نہیں نکالی۔ مومن کے سینے میں غل نہیں رہا کرتا،
बोझ नहीं रहते। मोमिन सीने साफ कर, हो गई गलती हमारे छोटे भाई से, भूल गए थे, हमारे पड़ोसी एक दफा गलती हो गई, वो बस कर दें यार। उस महबूब के मानने वाले हैं जो चीज सबसे पहले अता करते थे वो माफी थी। हुजूर फौरन माफ कर देते, नबी पाक का तरीका ही माफ कर देना था। अपने रवैयों में मुस्बत तब्दीलियां लाए। और मैं आपसे अर्ज करूं, अगर हम इखलाकी तौर पर संवरने का इरादा करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद भी फरमाएगा। हम अगर ख्याल करेंगे ना यार मैं एक एक करके अपनी आदत पर मेहनत करूं तो अल्लाह बड़ा करीम है, करम हो। आप कोशिश करें कुछ तबीयतें बदल जाएं। अब रवैयों का बोझ लोगों से सहा नहीं जाता। हमारे लहजों की सख्ती बहुत सारे लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई है। हमारा अंदाज बड़े बूढ़ों का दिल तोड़ता है, बड़े गरीबों को सताता है, बड़ी जगहों पे आजमाइश पैदा करता है। हमें अपने अखलाक पर खास तवज्जो मबजूल करने की जरूरत है। आज इस पुरवकार महफिल से जब आप उठे तो अपने लहजे पर, अंदाज पर, इखलाक पर, रवैये पर जरूर गौर करें। अपने अंदर कुछ ऐसी खूबसूरत तब्दीलियां लाएं कि किसी को पता चले कि इस मिलाद से ये बदल गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।